ذرا ان کی بات سنیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ یہ حضرت ابوبکر و عمر کے نام لینے والے ان کو بدنام کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت کے مقابلے میں آگے اور خود کو بڑا سمجھتے تھے اور اہل بیت کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ نہ یہ حضرت ابوبکر و عمر کے وہم و گمان بھی نہیں یہ باتیں۔ وہ تو اپنی قبروں سے لعنت بیچتے ہوں گے ایسے علماء کے اوپر جو ان کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق کی سوچ، حضرت ابوبکر صدیق کی سوچ سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، کیا تھے بولیے؟ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے، حضرت صدیق باہر نکلے تو امام حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں محبت سے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ یہ حضرت صدیق بتا رہے ہیں کہ جنہیں میرے نبی نے اونچا رکھا ہم بھی اونچا رکھیں گے۔ میرے نبی نے انہیں اونچا رکھا اور اپنے مہر نبوت پہ بٹھا کے دنیا کو بتایا۔ جناب یہاں پر کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے اور نہیں ہم مقابلہ کروا رہے ہیں، اور یہ تو ایسی بات ہی نہیں جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جذبات میں ایسی بات کہہ دی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اپنی قبروں سے لعنت بھیجیں گے ایسے لوگوں کے اوپر۔ کیا اس طرح کا کوئی قول موجود ہے کہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو یہ کہاں سے ایسی سند ملی کہ آپ نے اس طرح کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے جو ہے نا لعنت بھیجیں گے ایسے لوگوں کے اوپر؟ اپنی طرف سے یہ ساری بات آپ نے ایسے ہی کہہ دی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں۔ یہاں پر تو ہم افضلیت کی بات کر رہے ہیں کہ افضل کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے اہل بیت میں سب سے زیادہ افضل انسان کون ہے نبی کے بعد؟ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں نا، ہم یہاں پہ کوئی مقابلے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یعنی امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میں نے فوراً ہی پوچھ لیا کہ آپ، تو حضرت علی نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب جبکہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے یعنی تمام صحابہ سے اور تمام امت سے افضل ہے، تو کیا حضرت علی کے فرمان کے مطابق تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر تو لعنت آ جائے گی نا، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ابو بکر اور حضرت عمر لعنت بھیج اپنی قبروں سے لعنت بھیجیں گے ایسے لوگوں کے اوپر جو اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جبکہ محمد بن حنفیہ نے جب حضرت علی سے سوال کیا تو حضرت علی نے تو بتا دیا کہ ابو بکر اور عمر افضل ہے سب سے زیادہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنی قبر سے لعنت بھیجیں گے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر لعنت فرمائیں گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود یہ فرما دیا اپنی زندگی میں کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو اپنا امام تسلیم کیا اور میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کو میں نے نبی علیہ السلام کی پوری امت کے اندر اور اہل بیت کے اندر میں نے ان کو سب سے زیادہ افضل انسان سمجھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور حضرت علی کا فرمان تو یہی ہے، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کس کے فرمان اور کس کے قول پہ چل رہے ہیں، تعصب اور اتنی بڑی عداوت صحابہ کے ساتھ کہ جب حضرت علی خود فرما پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کس کی بات مانیں گے آپ لوگ؟ بس آپ لوگ اپنی ہی بات مانیں گے، اور وہ جو شیعت ہے، وہ جو رافضیت ہے ان کے اندر، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے انبیاء کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ بات جب آتی ہے تعصب کی، بات جب آتی ہے عداوت کی، بات جب آتی ہے صحابہ سے بغض کی، تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ حضرت علی سے کوئی افضل ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہو،
اور صحابہ نے یہ گواہی دی ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دنیا چمکانے کا چکر ہوتا ہے نا، جب دنیا میں خود کو چمکانے کا چکر ہوتا ہے، مال کمانے کا چکر ہوتا ہے، لوگوں سے لینے کا چکر ہوتا ہے، صحابہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کا چکر ہوتا ہے، اور ان کے پاس جانے کا چکر ہوتا ہے، اور ان کو راضی کرنے کا چکر ہوتا ہے، کچھ ان سے امیدیں ہوتی ہیں، کچھ ان سے مانگنا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر صحابہ کا بغض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ حضرت علی سے جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں جو ہے نا اپنے آپ کو چمکانا ہے۔ پوری امت کے اندر نبی علیہ السلام کی پوری امت اور تمام نبیوں کی پوری امت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ابو بکر کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہے، اس کے احسانات نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر بہت ہی زیادہ ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے اوپر حضرت ابو بکر کے احسانات بہت زیادہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔